دیکھیے آپ کا جو ہے سوال یہ ہے کہ جیسے ہندوازم کے اندر جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی برہمچریہ یعنی وہ شادی وغیرہ نہیں کرتے ہیں، ہے نا؟ تو اس کو جو ہے بعد صوفیوں کے وہاں تجرید بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مجرد رہ جاتے ہیں، شادی وغیرہ نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو برہمچریہ ہے یہ راہ سلوک طے کرنے کے لیے، خدا کو پانے کے لیے ضروری ہے کیا؟ تو پہلے تو یہ آپ سمجھیے کہ خدا کو پانے سے کیا مراد ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ خدا کو کچھ الگ سے پائیں گے، جیسے آپ جو کہ آپ کو کھانا کھانا ہے، بعد میں آپ کھانا کھا لیتے ہو تو آپ سمجھتے ہو کھانا مل گیا، یا آپ کے پاس کپڑا نہیں، آپ نے کپڑا خرید لیا تو آپ نے کپڑا پا لیا۔ اس طریقے سے اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ خدا کو پاؤ گے تو سب سے پہلے جو ہے یہ آپ کی غلط فہمی ہے، اور اگر آپ صحیح قانون کے حساب سے دیکھنے جاؤ گے تو آپ جو ہے گویا یہ شرک والا عقیدہ رکھ رہے ہیں۔ خدا کو ایسا پانے کی باتیں نہیں چلتی ہے، خدا تو آپ کو ملا ہوا ہے۔ خدا، میری بات سمجھ میں آئی؟ خدا آپ کو ملا ہوا ہے، یعنی آپ خدا آپ سے دور نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دوری نزدیکی سے پاک ہے، اس لیے ہم نزدیکی بھی اس کے لیے لفظ نہیں استعمال کرتے اور دوری بھی نہیں کہتے کہ اللہ دور ہے، اللہ نزدیک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی ڈسٹنس، کوئی جو ہے وہ چیز نہیں ہوتی۔ تو اللہ کو آپ پاؤ گے اس کا مطلب ابھی اللہ آپ سے دور ہے اور آپ کے نزدیک آئے گا۔ اگر ایسا مفہوم ہے تو یہ مفہوم بالکل جو ہے غلط مفہوم ہے، اور یہ جو ہے ایک طریقے سے شرک والا مفہوم کہتے ہیں نا، یہ وہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو پانے کی بات چل رہی ہے، تو پانے کا تو ایسا سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ پانے کی بات تو ہوئی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور قرآن نے آپ کو کیا حکم دیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ وہ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر کہ فی انفسکم افلا تبصرون، کہ اس کے جلوے تمہارے نفوس میں موجود ہے، دیکھتے کیوں نہیں؟ وہ کہہ رہا ہے انما معکم اینما کنتم، تم جدھر ہو ادھر ہی اس کے جلوے ہیں۔ وہ قرآن کہہ رہا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہ تم جدھر رخ کرو گے وہاں اس کے جلوے پاؤ گے۔ وہ کہہ رہا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، یعنی اس کے جلوے ہر شے کو گھیرے ہوئے ہیں، اس کے جلوے ہر شے پہ قدرت رکھتے ہیں، اس کے جلوے جو ہے ہر شے کے جو ہے مشاہدے میں ہے۔ تو اب جب وہ قرآن نے یہ چیزوں کا اعلان کر دیا اور وہ جو ہے ایسی باتیں کر رہا ہے، تو اب بات ہے اس کو پانے سے مراد کیا ہے؟ ہاں یہ ہے کہ اب اگر کوئی تجریدیت اختیار کرتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اختیار کر سکتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ تجرید والا اس مقام کو نہیں پہنچے گا، اور ایسا بھی کچھ نہیں ہے کہ جنہوں نے شادی شدہ زندگی بنا لی ہے وہ خدا کو نہیں پا سکتے ہیں۔ تمام کے تمام انبیاء کرام کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اس میں جو ہے انبیاء کرام کی میجورٹی اسی طرف ہے کہ انبیاء کرام نے نکاح کیا ہے، انبیاء کرام نے، ان کی شادیاں ہوئی ہیں، ان کے اولاد ہوئے ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے خدا کو پایا ہے، آپ دیکھ لو آپ کی اولاد ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، سب ہوا کہ تو حضور نے پایا ہے تو شادی کیے تھے کہ نہیں کیے تھے؟ ٹھیک ہے، حضور کی بات، پھر آپ نیچے آئیے تو آپ بات کیجئے مولا علی علیہ السلام کی، کیا آپ نے نکاح کیے کہ نہیں کیے؟ نکاح کیے، کیا آپ نے وہ مقام پائے کہ نہیں پائے؟ ٹھیک ہے، آپ تھوڑا جو اور نیچے آئیے، آپ میں بات کرتا ہوں امام حسین علیہ السلام کی، تو پھر آپ نکاح کیے کہ نہیں کیے؟ آپ کے اولاد ہے، تو یہ تو تمام بزرگان دین نے نکاح تو کیے ہیں نا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ایسا برہمچریہ لینے سے ہی یا مجرد ہونے سے ہی پہنچے گا۔ ہاں لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کے لیے وہ دنیائی جھمیلوں سے بچ کر کے اگر وہ مجرد بنتا گئے، اور اس راہ کے اندر جیسے آج کے دور میں جو ہے آدمی تمام معاملات سے کٹ نہیں پاتا ہے، تو اگر اس کے اندر ہیلپ لانے کے لیے اگر وہ اس راہ میں جاتا ہے اور مجرد بن کر کے اس راہ کو طے کرتا ہے، تو صوفیاء کرام کہتے ہیں وہ بھی طے کر سکتا ہے، وہ بھی طے کر سکتا ہے، لیکن وہ آپ کی رہنمائی کیسے کرے گا؟ خود نے تو شادی کیا نہیں، وہ آپ کو پھر شادی شدہ زندگی سے طے کرنے کا راستہ آپ کو کیسے بتائے گا؟ وہ خود اس راستے سے گزرا نہیں ہے، آپ کو کیسے بتائے گا؟ تو زیادہ جو ہے کارگر جو ہے راستہ جو بتانے والا ہے، جو خود شادی کیا اور تمام چیزوں کو جھیل کر کے اس راہ کو طے کیا ہے، وہ آپ کو بتا سکتا ہے زیادہ بہتر طریقے سے۔ تو ایسا بات سمجھ میں آئی کہ ایسا جو ہے وہ برہمچریہ یا مجرد جس کو کہہ رہے وہ ہونا جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے۔ ان کا کانسیپٹ کچھ الگ ہے، اسلام کا جو ہے کانسیپٹ تھوڑا جو ہے صوفیاء کرام کا کانسیپٹ تھوڑا الگ ہے۔ ہاں یہاں تجرید کا مطلب کیا ہوتا ہے
کہ آپ کی جو پوری جو انرجی جو بڑھ رہی ہے وہ ساری انرجی ایک جگہ پہ لگانے کو تجرید کہتے ہیں. یعنی ہر چیز سے آپ الگ ہو گئے، تجرید و تفرید کر کے آپ نے ایک ہی جگہ پہ جو انرجی ڈائیورٹ کر دی، وہ انرجی کو ایک ہی طرف لگانے کا نام تجرید ہے. وہ شادی کو چھوڑنے کی بات اس کے اندر نہیں ہے. لیکن ٹھیک ہے، بعض صوفیاء کرام نے مجرد جو ہے غیر شادی شدہ کے لیے بھی لفظ استعمال کیا گئے، بعض نے کلندر بھی کہا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ جو شادی شدہ نہیں ہے اسی کو کلندر کہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے بعض میں ایسا مشہور ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. کلندر مستان ملنگ جو ہے یہ ایک ہی کو کہتے ہیں. کلندر تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی روحانی مستی میں ہوتا ہے، اس کی روح اس کو جس طرف لے کے چلی، جس کیفیت میں اور جس راہ پہ چلا دے وہی جو ہے اسی راہ پہ چلتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ راستہ چلنے کے لیے جو ہے یہ کوئی شرط نہیں ہے اور کوئی واجب بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ شادی نہ کریں. ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے دنیا میں معاملات میں زیادہ الجھن سے بچنے کے لیے آپ مجرد ہو کر کے اس راستے پہ چل دو تو ٹھیک ہے، تو آپ اس سے بھی پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مولا تبارک و تعالیٰ جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.